السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کی متوالو شبیر رسالت کے پروان غوث و خواجہ کے چاہنے والوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا اپنی کا انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امتی خضرہ کی جانب لولا کا حضور آقا نامدار مدینی کے تاجدار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبنا میں درود و سلام نذرانہ پیش کرتے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جميع الأحوال والآفات، وتقضينا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك لكل شيء قدير۔ حصول برکت کے لیے بڑے اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعم علی سیدنا محمد وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الذي يا الله يا الله يا الله۔ خطبہ مسکونہ میں میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ تعالی شاہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض تھے، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، تمہیں پرہیزگار کی نصیب ہو جائے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام احکام اعمال جو ہے سب ایمان والوں کو عطا فرمایا۔ آج کچھ لوگ جو عمل کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، نگر نگر ڈگر ڈگر بھٹکتے ہیں، یہاں جماعت وہاں جماعت، یہاں چلا وہاں یہ، ان کی عمل کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نار حامیہ۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ عمل کرے، مشقت جھیلے اور جائے جہنم کی بھڑک کی آگ، کیونکہ اعمال کا سارا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان و عقیدہ درست ہے، صحیح ہے، تو پھر اعمال آپ کے مقبول ہے، اور اگر ایمان و عقیدے ہی میں کمی نکل گئی، ایمان و عقیدہ ہی صحیح نہیں، تو پھر کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ تو فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض تھے۔ حضرت سیدنا آدم نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبی علیہ السلام تک کم و بیش جتنی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ہر نبی کی شریعت میں روزہ فرض رہا۔ یہ بات اور ہے کہ اس کے احکام جدا جدا ہیں، روزوں کی نوعیت جدا رہی۔ بہرحال اس کی تفصیل کی طرف میں نہیں جاتا،
تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں تقوی کی دولت عطا ہو جائے، کیونکہ روزہ ایک باطنی عبادت ہے۔ میں نے اس سے قبل ہی کہا کہ روزہ ایک باطنی عبادت ہے کہ بندہ جب تک اس کو ظاہر نہ کرے تب تک کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا روزہ ہے۔ دیگر عبادات جو ہے اس میں اشکال ہے، ان کی کوئی شکل ہے، لیکن روزے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ نماز میں ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نماز ادا ہو رہی ہے۔ آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دی ہوگی، صدقہ دیا ہوگا، خیرات دیا ہوگا۔ آپ حج کرتے ہیں تو حج کے کچھ ارکان ہے، کعبے کا طواف کرنا ہے، صفا و مروہ پر دوڑنا ہے، اور جو ہے تو اس کے علاوہ جمرات ہے اور دیگر اس کے افعال ہیں۔ تو دیگر عبادات کی شکلیں ہیں لیکن روزے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ روزہ باطنی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو باطنی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ روایت میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان و اخلاص سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور رمضان میں جو ایمان و اخلاص سے راتوں میں عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں احتساب کا لفظ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ ثواب طلب کرنا، یعنی کہ ایمان اخلاص کے ساتھ۔ ایمان سب سے پہلی چیز ہے کہ بغیر ایمان کے عمل کی حقیقت نہیں، اور دوسرا یہ کہ طلب ثواب، یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ جو روزہ رکھے یا کوئی عمل کرے تو پھر اس کا جو نفع ہے وہ بے شمار ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور چونکہ اس حدیث سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئی کہ ایمان و اخلاص کا ذکر حضور نے فرمایا کہ ایمان پہلی چیز اور اخلاص یعنی کہ دل کا خلوص ضروری ہے، لہذا کافر جو روزہ رکھتے ہیں، کافر جو اپنا اپاس رکھتے ہیں، جس کو برت بھی بولتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ وہاں ایمان ہی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو بیماری کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، جن کو ڈاکٹر روزہ رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں، جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ ڈائٹنگ جس کو بولتے ہیں کہ ڈائٹنگ کرتے ہیں، اس میں تو کچھ کھا پی لیتے ہیں، لیکن کچھ بیماری ایسی بھی ہوتی ہے کہ پہلے زمانے میں طبیب حاذق جو ہوا کرتے تھے وہ مریض کو روزے کا مشورہ دیتے تھے، کیونکہ دراصل اکثر جو بیماریاں ہیں وہ انسان کے پیٹ سے جنم لیتی ہیں۔ جیسی غذا جسم میں پہنچتی ہے، معدے میں پہنچتی ہے، تو اس حساب سے انسان کے جسم میں توانائی اور بیماری یہ دونوں چیزیں جنم لیتی ہیں۔ غذا اگر اچھی ہو تو اس سے توانائی حاصل ہوتی ہے، غذا اگر کبھی مقوی نہ ہو، غذا اگر کبھی خراب ہو، یا غذا اگر معدے کے سے زیادہ اس کے لوڈ سے زیادہ اس پر اپلوڈ کر دی گئی ہو، زیادہ ڈال دی گئی ہو، تو پھر وہ بیماری کا سبب بنتی ہے۔ اس سے جو توانائی نکلتی ہے وہ جراثیم کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر انسان بیمار ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے بعض جو طبیب ہوتے ہیں وہ مشورہ دیتے ہیں کہ پیٹ کو خالی رکھا جائے، اس لیے کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس وقت جو معدے کی حرکت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور کچھ اس طریقے کے کیمیکل خارج ہوتے ہیں کہ جس کے سبب سے انسان کے جسم میں ایک توانائی جو ہے تو پیدا ہوتی ہے، اور وہ جراثیم سے، وہ خلیات سے پیدا ہوتے ہیں کہ جو جراثیم کو نقصان پہنچانے والے جراثیم کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے معدہ جو ہے یہ خود ایک ایسی مشین ہے کہ جو انسان کے جسم کے اندر غذا کو تحلیل کر کے اس کے توانائی کو اور اس کے نشاستیں اور پروٹین کو پورے جسم میں پہنچاتا ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ صرف بیماری کی
وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، ان کی نیت طلب ثواب نہیں ہوتی ہے تو اس کو بھی شریعت میں روزہ نہیں کہا جاتا۔ اور ایسے ہی غیر سنی ہی کہہ لیجیے، جتنے بد مذہب بد دین ہے، چونکہ ان کے یہاں بھی عقائد میں جھول جھال ہے، اس لیے ان کے بھی عقائد، ان کے بھی اعمال کا اور ان کے روزے کا اور کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لہذا کہا کہ جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ایمان و اخلاص کے ساتھ اس کی راتوں میں قیام کرے، قیام سے مراد یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز تراویح مراد ہے، اور بعض نے تہجد بھی مراد لیا ہے، لیکن بعض علماء جنہوں نے تراویح مراد دیا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تراویح صرف رمضان ہی میں ادا کی جاتی ہے، تہجد کی نماز آپ اور دنوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن تراویح صرف خاصیت ہے اسی مہینے کی، تو اس لیے تراویح کی نماز یا مراد ہے کہ جو تراویح کی نماز کو اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو شب قدر میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جس نے روزہ رکھ لیا تو اللہ نے فرمایا اس کے گناہ تو معاف ہو گئے، تو پھر تراویح سے کون سے گناہ معاف ہوتے اور شب قدر سے کون سے گناہ معاف ہوتے؟ تو اس کی تعبیر اور تفسیر یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے بندے کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ گناہوں کی دو قسم ہے، ایک گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ تو جس طرح سے گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے وہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اگر کوئی انسان چھوٹے گناہوں پر اس کو مطابقت اختیار کر لے، اس کو بار بار کرتا ہے کہ چھوٹا سا گناہ ہے، کر بھی دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ایسا سوچنے سے اور ایسی نیت رکھ کر کے انسان جب گناہ، چھوٹے گناہ کو، صغیرہ گناہ کو بار بار کرتا ہے تو پھر وہ چھوٹا گناہ نہیں بلکہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے کہ اس نے یہ مبارک مہینہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور تراویح کی برکت سے جو گناہ کبیرہ ہے انہیں گناہ صغیرہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جو بڑے گناہ ہے وہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور شب قدر کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے درجات کو بلند فرما دیتا، اس کے درجوں میں بے پناہ بلندی عطا فرما دیتا۔ تو لہٰذا یہ مہینہ ہی ایسا مبارک و مسعود مہینہ ہے کہ اس کا ہر لمحہ رحمت اور برکت والا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اول رحمت و اوسط مغفرت و آخر عتق من النیران، کہ اس مبارک مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ پہلے مہینے میں اللہ تعالیٰ رحمت بھی نازل فرماتا ہے، مغفرت بھی فرماتا ہے، اور بندوں کو جہنم سے آزاد بھی فرماتا ہے، لیکن خاص رحمت اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ دوسرے مہینے میں بھی رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور جہنم سے آزادی بھی، لیکن دوسرا عشرہ خاص ہے مغفرت کے لیے، اور تیسرے عشرے میں بھی یہی تینوں معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہ خاص ہے جہنم سے آزادی کے۔ تو غرض کہ ایسا یہ مبارک و مسعود مہینہ ہے، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار اسلام منبر پر تشریف لے جانے لگے اور جبریل امین اس وقت حاضر ہوئے، تو میرے آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کے سلام، آج ہم نے خلاف معمول عادت دیکھی کہ آج آپ جب زینہ منبر کا چڑھنے لگے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا؟ سرکار فرماتے کہ ہاں، جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، خاک آلودہ ہو اس شخص کی ناک، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا جب میں نے دوسرے سینے پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا میں نے جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، تباہ برباد ہو جائے وہ شخص
کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھا؟ تو میں نے کہا آمین اللہ۔ اب دیکھیں کہ جبریل امین علیہ السلام جو ہے تو 3 باتوں کا ذکر کر رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام آمین کہہ کر اس پر اپنی مہر ثبت فرما رہے ہیں۔ اب جس کی ہلاکت کے لیے جبریل امین دعا کر دے اور حضور اس پر آمین کہہ دے، ایسے شخص کے لیے دنیا کے سارے پیر مل کر بھی دعا کرے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اسے بد دعا لگی ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آمین کہنے۔ اب وہ لاکھ دعائیں کراتا پھرے کہ پیر صاحب دعا کر دو، حضرت تعویذ دے دو، عامل صاحب فلاں کر دو، تو ایسے لوگ پھر فلاں نہیں پاتے۔ تعویذ لینے کے بعد بھی، دعائیں لینے کے بعد بھی ان لوگوں کی حالت ویسی ہی رہے۔ اس مبارک مہینے کو غنیمت جانے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، روایت میں ہے کہ انسان کی ساری نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک گنی جاتی، اللہ اس کا اجر 10 گنا بڑھا دیتا ہے یا 700 گنا تک بھی بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن سوائے روزہ، روزے کا اجر نہ 10 گنا بڑھایا جاتا ہے اور نہ ہی 700 گنا بڑھایا جاتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا، کیونکہ روزدار نے، اس بندے نے میرے لیے اپنی شہوت اور اپنا کھانا پینا سب کچھ چھوڑ رکھا ہے۔ اور روزدار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور اس کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو پھر نہ وہ کوئی بری بات کہے اور نہ شور مچائے، اور جب کوئی اس سے جھگڑا کرے، جنگ کرے، تو وہ کہہ دے کہ میں روزدار ہوں۔ اب دیکھیں کہ 2 قرآن مجید کی آیتیں جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ہر نیکی جو ہے، بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب اس کو جو ہے یا تو 10 گنا دیا جاتا ہے یا 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو وہ 2 آیتوں کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا۔ پہلی آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جب کوئی ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آتا ہے تو ہم اس کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اور اللہ اس کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، 10 نیکیاں کرنے کا اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سرکار نے فرمایا کہ 700 گنا تک اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو دوسری آیت کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100، یعنی کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے گیہوں کا دانہ زمین میں بویا اور جب وہ پھل پھول کر بڑا ہوا تو اس میں 700 دانے لگے۔ گیہوں کی اگر کاشتکاری دیکھی ہو، گیہوں کی کھیتی اگر دیکھی ہو تو کسان گیہوں کو صرف کھیت میں بکھیر دیتا ہے، وہ ایک دانہ گیہوں کا زمین میں جاتا ہے اندر اور پھر اس سے 700 دانے نکلتے ہیں، صرف ایک دانے سے 700 دانے۔ تو جو ایک نیکی کرے اللہ تعالیٰ اس کو 700 نیکی عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اگر کسی پر کرم فرما دے تو پھر اس سے زیادہ اللہ اس کو عطا فرما سکتا ہے۔ لیکن روزہ جو ہے فرماتا ہے کہ خاص میرے لیے ہے، دیگر نیکیوں کا اجر و ثواب تو 10 گنا 700 گنا یا جتنا چاہے عطا کر دیا جائے، لیکن فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ اب اللہ کیا دے گا اور کتنا دے گا یہ دینے والا رب بہتر جانے، کیونکہ اللہ نے اس کی تفصیل نہیں فرمائی۔ اور بعض مفسرین نے اس حدیث کو اس طرح سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی دیگر نیکیاں کرنے والا جب نیک عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو بدلے میں اس کو جنت ملے گی، لیکن جو روزہ دار ہے اس کو خود جنت والا یعنی اللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ اللہ اسے اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا، اس پر اپنی خاص رحمت فرمائے گا، اور فرماتے ہیں کہ چونکہ اس نے میری خاطر سب کچھ چھوڑ رکھا ہے تو پھر اس کی جزا بھی یہی ہے کہ وہ جو چاہے اللہ اس کو پھر وہ عطا فرما دے گا۔
کیونکہ بندے نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا، کھانا پینا چھوڑا، شہوت چھوڑی، جیما چھوڑا، گناہوں کو ترک کر دیا، خالص اللہ کا ہو کر رہا، تو پھر جو رب نے چاہا وہ بندے نے کیا، تو اب بندہ جو چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ پورا فرما دے گا۔ اور یہ کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہے، کہ افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ ہم دیکھتے ہیں، اپنا خود کا ہر کسی کا تجربہ ہے کہ انسان دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے جب اس کے اندر ضعف اور ناتوانائی آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے اور بھوک کا اس کو غلبہ ہوتا ہے، تو جب افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو قسم قسم کے کھانے اور میوے اس کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن جب تک وقت نہیں ہوتا، رب کا حکم نہیں ہوتا، بندہ کوئی چیز اس میں سے نہیں کھاتا۔ اور جب بھوک ہوتا ہے، جب وقت ہو جاتا ہے، تو جب ہم افطار کرتے ہیں تو اس وقت جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ ایک روزدار ہی محسوس کر سکتا ہے، کہ دن بھر کی بھوک کے بعد جب انسان کوئی چیز کھائے، اگرچہ وہ سوکھی روٹی ہی کیوں نہ ہو، تو بھوک کے وقت میں خدا کی روزی انسان کو بڑی لذیذ معلوم ہوتی ہے۔ تو پھر افطار کے وقت جب بندہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اسے بڑی لذت اور فرحت محسوس ہوتی ہے۔ جب ٹھنڈا پانی حلق سے نیچے اترتا ہے تو انسان کو ایک راحت نصیب ہوتی ہے، ایک لذت اور ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایک خوشی تو یہ ہے، تو سوچے کہ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے اور جب اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے، اس وقت مفسرین فرماتے کہ اللہ تعالیٰ روزدار کو اپنی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ جب اس کی روح بدن سے نکل رہی ہو تو روزدار اپنے رب کا جلوہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے، اور پھر جو لذت اس کو محسوس ہوتی ہے، اور تو اس کی روح جب نکلتی ہے تو اسے تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو فرمایا کہ روزدار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، تو چونکہ منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، 2 سے 3 طرح۔ ایک تو میل کچیل کی ہوتی ہے، جو لوگ اگر کوئی دانت صاف نہ کرتے ہو یا کسی کو جو ہے تو دہن دہی وغیرہ سوچ کو کہتے ہیں کہ اس کی بیماری ہوتی ہے، تو یہ جو بو ہوتی ہے یہ صاف کرنے سے چلی جاتی ہے، دانت منہ کو صاف کرنے سے یہ بو چلی جاتی ہے۔ ایک بو بیماری کی ہوتی ہے، دواؤں، وہ دواؤں سے جاتی ہے۔ اگر بیمار ہو جائے، دیکھتے ہیں ہمارا روزانہ کا مشاہدہ کہ اگر انسان کو بخار ہو تو بخار کی وجہ سے حلق جو ہے کڑوا ہو جاتا ہے، وہ میٹھی چیز بھی کھائے تو اسے کڑو محسوس ہوتی ہے، لیکن جب وہ دوائی لے لے تو دوائی سے اس کی بیماری چلی جاتی ہے، تو وہ بو اس کی جو وہ بھی کڑواہٹ بھی چلی جاتی ہے۔ اور جو معدے سے بو نکلتی ہے بھوک کی وجہ سے، تو وہ بو اللہ تعالیٰ کو زیادہ مشک سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ یہ جو بو ہے یہ نہ بیماری کی ہے اور نہ ہی یہ میل وغیرہ کی ہے، بلکہ یہ شکم کی معدے کی بو ہے، کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کے معدے سے ایک قسم کی بھاپ نکل کر کے اس کے حلق تک آتی ہے، تو وہ جو بو نکلتی ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، کیونکہ یہی وہ بھاپ ہے کہ جو انسان کے دل سے ہو کر کے آتی ہے، جس سے انسان کا دل نرم پڑتا ہے، رقیق ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر اس پر نصیحتوں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ اس لیے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں بھوک کی وجہ سے اس کے شکم سے جو بھاپ نکلتی ہے وہ اس کے دل سے ہو کر کے آتی ہے، تو دل کو نرم کرتی ہے، دل کو رقیق بناتی ہے، اور جو دل کو نرم ہوتا ہے اس پر نصیحتیں اثر کرتی ہے، اس دل میں پیار، محبت، ہمدردی، بھائی چارہ جیسی چیزیں جنم لیتی ہے، نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دل جب نرم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس دل پر ہو، اور پھر جب رب کی نظر اس دل پر ہو، رب کا کرم اس دل پر ہو، تو پھر جس کی طرف اللہ نظر کرم فرما دے اسے اللہ کیا کچھ نہیں عطا فرما دے۔ تو اسی لیے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہیں تقوی کی دولت عطا کرتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ روزہ جو ہے تو ایک قسم کی ڈھال ہے، روزہ جو صرف ڈھال ہے، یعنی ہم پچھلے زمانے کے کسی نے جنگیں دیکھی ہو تو پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی تو ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی، جس سے سامنے والے کے وار کو روکا جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ڈھال، یعنی کسی کے وار کو جس چیز سے ہم روکتے ہیں۔ تو روزہ ڈھال ہے، یہ ہر اعتبار سے مفسرین اس کی تفسیر فرمائی کہ یہ گناہوں سے ڈھال، کہ یعنی گناہ جب بندہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو روزہ درمیان میں آ جاتا ہے،
روزہ ڈھال ہے، یعنی کہ جب شیطان حملہ کرنا چاہتا ہے تو روزہ اس وقت بھی ڈھال ہے۔ قبر میں جب اس پر عذاب آتا ہے تو اس وقت بھی بندے کے اعمال اس کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں، تو اس وقت بھی روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ قیامت کے دن بھی روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ تو اسی لیے کل اسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ بری بات کہے نہ شور مچائے، اور اگر کوئی اس سے جنگ کرے، کوئی اسے تکلیف دے تو وہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ ویسے بھی قرآن مجید نے ایک بہت آسان طریقہ میں بتایا ہے کہ جب کبھی کسی جاہل سے پالا پڑ جائے، وہ خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، تو کسی جاہل سے پھر الجھو مت، بلکہ اسے سلام کر کے آگے نکل جائے۔ تو جب روزہ ہو تو روزے کی حالت میں زیادہ بحث و تکرار نہ کرو، بلکہ کہہ دو کہ میرا روزہ ہے اور وہاں سے نکل جاؤ۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ روزہ دار ہوں تو اس لیے میں تجھ سے بحث نہیں کرتا، تو اس طرح وہ ایک طرح سے عافیت میں اور امن میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں روزہ دار ہوں، اور جو روزہ دار ہے وہ اللہ کی ضمان میں، وہ اللہ کی ضمانت میں ہے، وہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ جس نے اس سے جنگ کی اس نے خدا سے جنگ کی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی، جس نے روزہ دار کو ستایا اس نے خدا کو ستایا، اور جس نے خدا کو ستایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے شخص کے لیے اللہ نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یؤذون اللہ رسولہ، یؤذون اللہ رسولہ، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو غرض کہ روزہ جو ہے ایک باطنی عبادت ہے، اور انسان کو اس کے ذریعے سے تقوی کی دولت نصیب ہوگی۔ تو بہرحال اگر اس پر گفتگو کی جائے تو یہ اور بھی طویل ہے، لیکن چونکہ مسائل میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھیں، کیونکہ فضائل جو ہے، فضائل سن کر کے ہمارے اندر ذوق و شوق تو پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے مسائل کا جاننا ضروری ہے، کہ جب تک ہم مسائل کو صحیح طریقے سے نہیں جانیں گے ہم کسی عبادت کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اسی ضمن میں چونکہ ہم نے پچھلے جمعہ بھی چند مسائل کو دیکھے کہ روزہ جو فرض ہے اس کے فرض ہونے کی کیفیت کیا ہے، روزے میں کون سی باتیں فرض ہے، کون سی باتیں مستحب ہے، مباح ہے۔ آج روزے کے مفسدات، یعنی کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ امور دو طرح کے، وہ کام دو طرح کے ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، یعنی کہ ایک وہ کہ جس سے صرف قضا لازم آتی ہے، یعنی کہ روزہ ٹوٹا تو صرف ایک روزہ قضا کر رکھ لیں، اور دوسرا وہ کہ جس پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ تو لہٰذا وہ مفسدات کہ جن سے قضا و کفارہ دونوں لازم آتے ہیں، ایسا کام اگر کسی نے کیا کہ جیسے روزہ دار کا کسی ایسی چیز کو جو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے قصداً کھا یا پی لینا، اس سے روزہ تو ٹوٹا، قضا بھی لازم اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ قصداً جان بوجھ کر جماع کرنا، ہم مستری کرنا، یا پھر معاذ اللہ کوئی زنا کرے یا لواطت کرے حالت روزہ میں، یا مشت زنی کرے، تو پھر یہ قصداً اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو یہ سب بھی اس میں شمار ہے۔ سرما یا تیل لگانے یا مسواک کرنے یا پچنا لگانے سے یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، قصداً کوئی چیز کھا یا پی لینا، اس سے بھی قضا اور کفارہ دونوں لازم آتا ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہے کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانے سے، مسواک کرنے سے، پچنا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن کسی نے یہ سمجھا کہ شاید مسواک کرنے سے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، یا جو ہے پچنے لگانے سے یا جو سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، یا کوئی ایسا کام جس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ سمجھ کر کے کہ اس نے یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور پھر کوئی چیز قصداً کھا یا پی لی، تو پھر اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ لہٰذا ان صورتوں کو یاد رکھیں، اور اس میں جو ہے کفارہ کی کل جو ہے واجب ہونے کی 9 شرطیں، اگر یہ 9 شرطیں پائی جائیں گی تب کفارہ آئے گا، ورنہ کفارہ نہیں، صرف قضا لازم آئے گی، اس کو سمجھ لیں۔
روزدار کا عاقل و بالغ ہونا سب سے پہلی شرط کہ روزہ دار کا عاقل اور بالغ ہونا شرط. اگر کسی پاگل نے روزہ رکھ کے توڑا تو اس پر کفارہ نہیں, اور کسی نابالغ نے بھی ایسا کیا تو اس پر بھی کفارہ نہیں آئے گا. روزہ ماہ رمضان کا ادائی روزہ ہو, رمضان جو حال کا چل رہا ہے وہ ادائی روزہ. اگر کسی نے قضا روزہ رکھ کر توڑا یا نفل روزہ رکھ کر کے توڑا تو پھر اس پر کفارہ نہیں, صرف قضائی. روزے کی نیت رات سے کی ہو, روزہ کی نیت اس نے رات سے کر رکھی ہو, دن میں نہ کی ہو, اور نیت میں تعین ہو چکا ہو, یعنی یہ کہا ہو کہ ماہ رمضان کا ادائی روزہ رکھتا ہوں. پانچواں یہ کہ بیماری یا حیض و نفاس وغیرہ عذرات کے بغیر روزہ توڑا گیا, کیونکہ بیماری کچھ جو عذر ہوتے ہیں وہ آپ آگے میں بتاؤں گا, عذر شرعی جس کی بنا پر روزہ توڑ دینا جائز ہوتا ہے, تو لہٰذا بغیر ان عذر کے روزہ اگر توڑا ہو تو پھر کفارہ لازم آئے گا. روزہ توڑنے کا فعل بغیر کسی کے جبر و اکراہ کے اپنے قصد اور خواہش سے کیا, اکراہ شرعی کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ کسی نے جبر کیا, اور ایسا جبر کیا, ایسا اکراہ اور ایسی سختی کی کہ اگر تو روزہ نہ توڑے گا تو میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا, یا تجھے قتل کر دوں گا, یا تجھے شدید قسم کا نقصان پہنچاؤں گا. تو جب کوئی شخص ایسی دھمکی دے اور یہ یقین ہو کہ واقعی میں اگر میں نے روزہ نہ توڑا تو یہ ایسا کر گزرے گا, تو اسے کہتے ہیں اکراہ شرعی. جب ایسی کیفیت اور ایسی صورت پائی جائے تو پھر اگر کوئی بندہ روزہ توڑ بھی دے تو پھر اس پر صرف قضا لازم ہے, کفارہ نہیں ہے. لیکن بغیر اکراہ شرعی کے ایسا کیا ہو تو پھر کفارہ اور قضا دونوں لازم ہے. روزے کو جماع یا غذا یا دوا کی قسم والی چیزوں سے توڑا ہو. اسی کے ساتھ روزہ توڑنے سے قبل بھولے سے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزہ توڑنے والا ہو, یعنی روزہ توڑنے سے پہلے, قصداً توڑنے سے پہلے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ بھولے سے اگر وہ کام کرتا تو روزہ نہ ٹوٹتا. مثلا اگر بھولے سے کسی نے کھانا کھا لیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزہ توڑنے کے قبل یا بعد کوئی ایسا غیر اختیاری عذر لاحق نہ ہوا ہو جس سے روزہ توڑنا جائز ہوتا, مثلا بیماری یا حیض و نفاس وغیرہ. تو لہٰذا یہ 9 شرطیں, اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو پھر اس شخص پر صرف قضا لازم ہے, کفارہ نہیں. اور کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارہ یہ ہے کہ جو شخص روزہ قصداً توڑے, یاد رکھنا روزہ توڑنے پر کفارہ ہے, چھوڑنے پر نہیں ہے. اگر کسی نے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا بلا عذر شرعی, جان بوجھ کر قصداً, تو وہ سخت گناہ گار ہے, بہت بڑا گنہگار ہے, پھانسی کے مولد ہے, لیکن صرف وہ روزے کی قضا کرے. لیکن روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اب یہ اس نے اگر قصداً کیا ہے, جان بوجھ کر کیا ہے, تو ایسی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے. کفارہ کی صورت یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے. اب غلام کا زمانہ نہ رہا تو پھر 60 مسکینوں کو جو ہے تو وہ کھانا کھلائے دونوں وقتوں, اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 60 روزے پے در پے رکھے, لگاتار رکھے کہ بیچ میں ایک روزہ بھی نہ چھوٹے. اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو پھر سے نئی سرے سے گنتی شروع کرے گا. البتہ عورت اگر ہے تو اس کو صرف حیض کے دن جو ہے تو وہ اس کے کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے, چونکہ وہ اس کا عذر شرعی ہے. اور اگر مرد ہے تو اس کو پے در پے رکھنا, اور ساتھ میں قضا کا روزہ بھی رکھنا, یعنی 61 روزے, 60 روزے کفارے کے اور ایک روزہ قضا کا. تو اس طریقے سے وہ کفارہ ادا کرے. اب وہ مفسدات یعنی وہ چیزیں جن سے صرف قضا لازم آتی ہے, روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ قضا کا رکھنا پڑتا ہے. مثلا بھول کر کھا لینے یا پی لینے یا جماع کرنے سے یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا ہوگا, پھر قصداً کھا پی لینا یا جماع کرنا, یعنی بھول کر کھا لیا پی لیا اور پھر یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا, جبکہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ایسا سمجھا اور پھر قصداً کھا پی لیا, تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ گیا لیکن صرف ایک روزے کی قضا ہے. کلی کرتے وقت یا غوطہ لگاتے وقت بے اختیار حلق میں پانی اتر جانا, میں اس سے پہلے بھی اس کو تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں, ہوتا ہے قصداً, خطأً اور سہواً.
قصدن یعنی جان بوجھ کر یاد ہوتے ہوئے کہ میرا روزہ ہے پھر بھی روزہ توڑ دینا، اور ایک ہوتا ہے خطأً یعنی خطا ہو جانا، غلطی ہو جانا، اس کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے اور اس کا مقصد روزہ توڑنا بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ کلی کر رہا تھا تو کچھ مبالغہ کر لیا اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا، ناک میں پانی چڑھا رہا تھا اور پانی دماغ تک پہنچ گیا۔ استنجا میں اتنا مبالغہ کرنا کہ استنجا کرتے وقت اگر سانس اوپر کو کھینچی اور پانی جو ہے تو پخانے کے مقام سے اوپر کو چڑھ گیا تو ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن نہ وہ شخص گنہگار ہوگا اور نہ ہی جو ہے تو اس پر کفارہ لازم آئے گا، صرف ایک روزے کی قضا ہے، وہ رکھ لے، اس کا جو تو قضا ادا ہو جائے گی۔ اور تیسرا ہوتا ہے سہون یعنی بھولے سے، بھول کر کھا پی لینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح جن سے روزہ ٹوٹتا ہے ناس لینا، کان یا ناک میں دوا یا تیل ڈالنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سر یا پیٹ کے زخم میں لگائی ہوئی دوا کا پیٹ یا دماغ تک پہنچ جانا، حکنا لینا، قصدن منہ بھر کے کرنا یعنی قصدن جان بوجھ کر الٹی کرنا، بے اختیار منہ بھر آئی ہوئی قے کو لوٹا کر نگل جانا۔ اب یہاں سمجھے اس مسئلے کو، قصدن الٹی کرنا یعنی منہ میں انگلی ڈال کر کے یا کوئی اور طریقے سے کہ جس سے الٹی ہو، تو قصدن کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے، لیکن بلا اختیار کسی کو الٹی آ گئی، اس کا مقصد الٹی کرنا نہ تھا، کھانا کچھ زیادہ کھا لیا، سو گیا، کھٹی ڈکاریں آئی، یا پھر جو ڈکار آنے سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر الٹی بلا اختیار آئی، اپنے قصد سے نہ کیا، اپنے آپ الٹی آ گئی تو اس کو باہر کر دے، اس کو دوبارہ نہ نکلے، اگر اس میں سے کچھ نکل لیا واپس تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح سے رات سمجھ کر صبح صادق تک سحری کھانا یا آفتاب غروب ہونے سے قبل غروب ہونے کا گمان پر افطار کر لینا، یہ دو چیزیں بھی ہیں۔ سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، صبح صادق اور صبح کاذب۔ صبح کاذب میں سحری کرنا جائز ہے، صبح صادق ہوتے ہی سحری کرنا بند کر دیں۔ اور غروب آفتاب، صبح صادق وہ ہوتی ہے کہ جب پہلی کرن جو ہے تو سورج کی نکلتی ہے اور مشرق کی طرف آسمان میں جب ہلکی سفیدی نمودار ہوتی ہے وہ صبح صادق ہوتی ہے، اس سے پہلے سحری ختم کر دیں اندھیرے میں، اور جیسی وہ کرن نمودار ہوئی صبح صادق شروع ہو گئی، اب سحری کرنا جائز نہ رہا۔ اور غروب آفتاب یعنی کہ جب سورج مغرب کی جانب مکمل ڈوب جائے، یہاں تک کہ اس کی آخری کرن آسمان سے غائب ہو جائے، تب جا کر کے جو ہے تو افطار کرے۔ اگر کسی نے پہلے افطار کر لیا کہ بھی ایک کرن بھی اس کی باقی تھی، اس کی رمق باقی تھی، اور کسی نے افطار کر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے کنکر، کاغذ، گھاس، روئی وغیرہ یعنی ناقابل استعمال اشیاء کا نگل جانا، احتلام ہونے پر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا ہوا کھا یا پی لینا، احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن یہ سمجھا کہ ٹوٹ گیا ہوگا پھر کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی کا زبردستی کر کے یا سوتے میں منہ میں پانی ڈال دینا، آنسو یا پسینے کے اس قدر قطروں کا منہ میں چلا جانا کہ اس کی نمکینی منہ میں محسوس ہو، کسی خوشبو عود عنبر وغیرہ کا دھواں سونگھنا، دانتوں میں اٹکی ہوئی چیز کا زبان سے نکال کر نگل جانا جبکہ وہ چنے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو، اور تھوک کا نگل جانا، اس تھوک کا کہ جو رنگین دھاگے کے ذریعے جب کسی نے منہ میں کوئی چیز ڈالی اور وہ چیز رنگین تھی کہ اس کا اثر جو ہے، اس کا رنگ جو ہے منہ میں آ گیا، تو پھر اگر اس کو نگل لیا اس تھوک کو تو پھر جو ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اپنا خود کا تھوک نگلتا رہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے تھوکتے تھے، بار بار تھوکتے رہتے ہیں، یہ مکروہ ہے، ایسا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تھوک یہ بلا اختیاری چیز ہے اور اس کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں اگر کسی نے تھوک کو باہر نکال کر پھر نگل لیا تو پھر اس کا جو ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رمضان کے ادائی روزوں کے سوا اور روزوں کا توڑ دینا، یعنی کہ رمضان کے ادائی روزوں کے علاوہ جیسے کسی نے قضا روزہ رکھا یا پھر منت کا روزہ رکھا یا پھر جو ہے تو نفل روزہ رکھا، تو ان روزوں کو رکھ کر اگر توڑا تو صرف اس کی قضا لازم ہے، اس پر کفارہ لازم نہیں آتا۔ اب وہ چیزیں بھی سمجھ لے کہ جن سے روزہ نہ رکھنے کی عذر ہے، یعنی کہ جن عذرات کے سبب روزہ نہ رکھنا جائز ہے، جیسے سفر میں روزہ رکھنا جائز، یعنی اس کو رخصت ہے،
وہ چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے، دونوں چیزیں، عزیمت اور رخصت۔ ایک ہوتی ہے عزیمت، یعنی کہ بھئی ٹھیک ہے شریعت نے اجازت دی کہ سفر اگر طویل ہے تو اختیار ہے کہ ابھی روزہ نہ رکھے بعد میں رکھ لے، لیکن اگر کوئی رکھ لے تو یہ عزیمت ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے تو بیماری میں بھی مریض کو جو ہے تو اگر ایسی بیماری کہ جس میں مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، چھوٹی موٹی بیماری نہیں، سردی کھانسی بخار زکام ہو گیا تو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ایسی بیماری کہ جس کے سبب سے نقصان شدید کا اندیشہ ہو، یا تو اس شخص کو اس کا اس بات کا تجربہ ہو چکا ہو کہ اس سے قبل اس بیماری میں روزہ رکھا تھا تو درد پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا، بیماری بڑھ گئی تھی، اس کا تجربہ ہو، یا پھر کوئی مسلمان طبیب حاذق باشرع اگر وہ کہے کہ ہاں تم روزہ چھوڑ دو تو پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ کافر اگر کہے، بے شرع ڈاکٹر اگر کہے تو پھر اس کا اعتبار شریعت نہیں کرتی ہے، کیونکہ فاسق کی کوئی گواہی شریعت میں مقبول نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے بھی پچھلے میں بتا چکا ہوں، فاسق کی کوئی گواہی شریعت میں جو ہے تو نہیں کی جاتی ہے قبول۔ اسی طرح اگر عورت حاملہ ہو یا پھر بچے کو دودھ پلانے والی ہو، تو اگر کبھی اسے یہ نقصان ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کو یہ اندیشہ ہو کہ حمل ضائع ہو جائے گا یا دودھ پلانے سے اسے کمزوری آ جائے گی، اسے نقصان ہوگا، تو پھر اسے بھی جو ہے تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ بھوک اور پیاس کا غلبہ اس قدر ہو کہ اگر برداشت نہ کر سکتا ہو، کسی کے اندر بہت زیادہ اتنا کمزور ہے کہ وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے بھی ہے۔ اور ایسا بڑھاپا جس کو ایسے شخص کو شیخ فانی کہا جاتا ہے کہ جو بالکل موت کے اتنے قریب ہو چکا ہے، جس کا جو بوڑھا ہو چکا ہو شیخ فانی کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہ گئی ہو، تو پھر اس شخص کے لیے جو ہے تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ صرف شیخ فانی کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ تمام عذرات جو ہے وہ وقتی ہے، وہ ختم ہو جائیں۔ مسافر اس کا سفر ختم ہوا، اپنی منزل کو پہنچا، اس پر اس روزے کی قضا لازم۔ مریض بیماری سے اچھا ہو گیا، اس پر اس روزے کی قضا کرنا لازم۔ عورت کا حمل جو ہے تو مکمل ہو گیا یا پھر جو ہے تو بچے کی دودھ کی مدت مکمل ہو گئی تو پھر اس پر ان روزوں کی قضا لازم آئے گی۔ لیکن شیخ فانی اب اس کی عمر تو لوٹ کر کے نہیں آنے والی، تو اس لیے اس کے لیے صرف حکم ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ وہ شخص جو روزہ نہیں رکھ سکتا، شیخ فانی اپنے روزے کا فدیہ ادا کرے، یعنی کہ اس کا یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو جو ہے تو یا صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ ایک روزے کی اس کی مقدار ہے۔ تو لہٰذا یہ چند مسائل ہے، ان کو ذہن میں رکھے اور اپنی عبادات کو جو ہے تو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا یہ ایسا مبارک و مسعود مہینہ ہے کہ اس کا ہر لمحہ خیر و برکت والا ہے۔ اپنی عبادات کی حفاظت کرے، صحیح طریقے سے مسائل کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کر کے اپنی عبادت کی حفاظت کرے۔ ایک آخری روایت کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے اور قرآن کل قیامت کے دن بندے کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اور روزہ عرض کرے گا کہ اے مولا کریم، اس بندے کو میں نے دن بھر کھانے پینے اور شہوت سے روکے رکھا، اس لیے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا کہ مولا کریم، اس بندے نے رات میں تراویح کے ذریعے مجھ کو سنا، میرا حق ادا کیا، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اور دونوں کی شفاعت اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ تو لہٰذا روزہ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بندے کے لیے شفاعت کرے گا، اور قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا کہ مولا کریم، بندہ دن بھر روزہ رکھتا، بھوکا اور پیاسا رہتا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے اسے کمزوری آ جاتی، افطار کے بعد اس کے پورے جسم میں سستی پھیل جاتی، لیکن باوجود اس کے یہ پھر بھی تراویح کے لیے حاضر ہو جاتا، باوجود اس کے یہ مجھے سننے کے لیے بالکل پابندی کے ساتھ حاضر ہو جاتا، اللہ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ، رمضان اور قرآن
یہ جو ہے تو ایک انسان کے حسین و جمیل شکل میں جو ہے تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ جس نے تمہارا حق پہچانا اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو لہٰذا اس مہینے کو غنیمت جانے، اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کرے۔ اکثر عموماً ہوتا ہی ہے کہ لوگ شروع میں تو عبادت میں رغبت دکھاتے ہیں، تراویح میں کثرت ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پھر لوگ تراویح میں آنا کم ہوتے۔ یاد رکھیں، تراویح سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، سنت موقدہ ہے، یعنی کہ سب اس کی جماعت علی الکفایہ ہے کہ چند لوگوں نے بھی اگر جماعت سے پڑھ لیا تو وہ بڑی ذمہ ہو گئے، لیکن ہر شخص پر نماز تراویح سنت موقدہ ہے، اس کا ترک کرنے والا، چھوڑنے والا سخت گناہ گار۔ اگر کسی نے بلا عذر شرعی بلا وجہ تراویح کی نماز چھوڑ دی تو وہ سخت گناہ گار، یہاں تک کہ عورتوں پر بھی یہ نماز سنت موقدہ ہے۔ یہ نہیں کہ عورتوں کے لیے معاف ہے، عورتیں بھی اپنے گھروں میں تراویح جو ہے تو 20 رکعت نماز ادا کریں، جو صورتیں ان کو یاد ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن جو ہے تو آپ تراویح میں پڑھیں۔ اگر چند لوگوں نے بھی جماعت کے ساتھ ختم قرآن کر لیا تو ہو گیا، لیکن اگر کسی کی تراویح چھوٹ گئی کسی سبب سے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اس رکعتوں کو، ان رکعتوں کو یا اس نماز کو مکمل کرے۔ چھوڑ کر جو سمجھتے کہ چھوٹ گئی، چلو آج میں تراویح کو نہیں گیا تو معاف ہوگی، نہیں، وہ سب تم نے، ہاں اگرچہ یہ ہے کہ اس کی قضا نہیں ہے، یاد رکھو تراویح کی قضا بھی نہیں ہے کہ آج چھوٹ گئی تو کل جو ہے تو پڑھے۔ جماعت اگر آپ کی چھوٹ گئی تو پوری رات آپ کے پاس ہے، صبح صادق سے پہلے تک آپ اپنی تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے کہ جماعت ہوگی تو نماز ہو گئی، نہیں، جب تک اس کا وقت باقی ہے تب تک آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس کا وقت نکل گیا اب وہ قضا ہوگی۔ اور تراویح وہ نعمت ہے کہ جو صرف رمضان ہی کے لیے خاص ہے، رمضان کے بعد آپ تراویح نہیں پڑھ سکتے، بلکہ رمضان میں اگر کسی کی تراویح قضا ہو جائے تو پھر اس کا نیم البدل بھی نہیں، آپ اس کو ادا بھی نہیں، اس کو قضا بھی نہیں دوہرا سکتے۔ تو اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھے اور جو ہے تو تراویح کی نماز کو چھوڑنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں اس کو ذہن میں رکھیں۔ چند چیزیں مجھے اور بھی بتانی تھی کہ جب نماز کے لیے آتے ہیں جہاں جس کو جگہ ملتی ہے، جہاں مناسب سمجھتا ہے وہیں بیٹھ جاتے ہیں، ایسا نہ کریں، اگلی صفوں میں آ کر کے بیٹھیں، پیچھے آنے والوں کو جگہ نہیں رہ جاتی۔ کچھ لوگ وہی نماز بیچ میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو تھوڑا ذہن رکھے کہ ہم درمیان میں نماز نہ پڑھیں، کسی ایک سائڈ ہو کر نماز پڑھے تاکہ پیچھے سے کوئی شخص آ رہا ہے اسے آگے جانا ہے، راستہ پار کر کے آگے اس کو گزرنا ہے، اور ہم وہیں پر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ مغرب میں خاص کر کے آتے ہیں تو پیچھے ہی بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں، جبکہ پہلی صف کا سب سے زیادہ ثواب، اللہ کی جو رحمت اترتی ہے وہ پہلے امام پر اترتی ہے، پھر امام کے بعد جو اس کے پیچھے مکبر ہے اس پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، پھر جو سیدھی جانب ہے ان کی طرف رحمت اترتی ہے، پھر جو دائیں جانب ہے ان کی جانب، اسی طرح پھر اگلی صف، پھر اس کے بعد والی صف۔ تو سب سے زیادہ ثواب پہلی صف میں، اور ہم پہلے آ کر بھی پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور زیادہ ثواب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو سب دوڑ کر کے جائیں گے کہ نہیں پہلے جو تو ہم جنت میں پہنچے۔ جب قیامت کے دن اعلان عام ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی جنت میں داخل ہو تو اس وقت ہر کوئی دوڑ کر کے جانا چاہے گا کہ جنت میں سب سے آگے جاؤں۔ یاد رکھیں یہ مساجد جنت میں جائیں، حدیث پاک میں کہ مسجدوں کو دلہن کی طرح سجا کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ اب جو دنیا میں اس جنت کے حصے میں، کیونکہ بعض مفسرین اس کی تشریح فرمائی کہ یہ جو مسجد ہے چونکہ جنت میں جائیں گے تو ایک طرح سے یہ جنت ہی کا حصہ ہے۔ اب جو شخص پہلی صف میں آ کر بیٹھا، جو جتنا زیادہ قریب ہوگا جنت میں وہ اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا، جنت میں وہ اتنا ہی زیادہ اعلیٰ مقام پر اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ جو آتا تو پہلے لیکن بیٹھ جاتا پیچھے تو ثواب بھی کمی ہو جاتی ہے۔ تو آپ اگر پہلے آتے ہیں تو پہلی صفوں کو مکمل کریں، نماز اگر پڑھنی تو اگلی صفوں میں آ کر کے سنتوں کو پڑھیں، وقت کا خیال کر لیں کہ اگر جماعت کا وقت ہونے والا ہو تو اس وقت سنتیں نہ پڑھیں، یا تو تھوڑی دیر پہلے آ جائے، پہلے نمازوں کو پڑھ لیں، یا پھر اگر لیٹ ہو گئے ہو کسی سبب سے تو اب رک جائے، جماعت ہو اس کے بعد پھر نماز کو شروع کریں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ بعض لوگ جو تو کاندھے سے کاندھا ملا کر بھی نہیں کھڑے ہوتے، گرمی ہو رہی ہے بھی زیادہ، ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، قبر کی گرمی اور حشر کی گرمی کا خیال کریں۔ آج اگر کولر اور پنکھے نہ لگے تو تراویح میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے،
کہ کولر لگائے جائے، پنکھے لگائے جائے، اے سی لگائے جائے، تب جا کے ہم نماز پڑھیں گے. بہت گرم ہو رہا ہے، فوراً 2 رکعت پڑھے گی باہر، 4 رکعت ہوئی کہ چلے پانی پینے کے لیے. ذرا خیال کرے قبر کے اندر کوئی اے سی نہیں لگنے والا، اور وہاں کی آگ اور وہاں کا عذاب اللہ خیر فرمائے. کہ مفسرین فرماتے کہ قبر جب دبائی تو پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی، اور قبر میں جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جس کی تپش سے مردے کو جو ہے تو اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اسی میں بھون کر کے رہ جائے گا. محشر کی گرمی یہ ہوگی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آج سورج جو ہے اس کی پیٹھ ہماری طرف، قیامت کے دن سورج کا منہ ہماری طرف ہوگا، اور زمین تانبے کی ہوں گی اور سوا نیزے پر سورج ہوگا، اور ہر انسان اس وقت اس تپتی ہوئی زمین پر کھڑا ہوگا. اس وقت نہ پانی میسر ہوگا، نہ کسی کو کوئی چیز میں نصیب ہوگی. اس وقت کون سا اے سی کام آئے گا؟ اس وقت یہ اعمال ہی ہے، یہ قرآن ہی ہے جو تم پر سایہ کر کر کے کھڑا ہو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا، قرآن سایہ بن کر کے رہے گا. یہ نیک اعمال اور یہ عبادات اس کے لیے سائے کا کام کرے گی، یہ وہاں اے سی کا اور پنکھے کا کام کرے گی. اور یہ آج ہم کو ان پنکھوں کی اور ان اے سیوں کی فکر ہے جس کے لیے ہم ان نمازوں کو اور اس تراویح کو اور اس قرآن کو ہم چھوڑ رہے ہیں. آج ذرا سی گرمی کے لیے ہم فوراً باہر نکل رہے ہیں. تو کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑے رہے، شیطان کو گھسنے کی جگہ نہ دے. روایت میں آتا ہے کہ جب 2 لوگوں کے درمیان جگہ باقی ہوتی ہے تو وہاں شیطان گھستا ہے اور ان نمازیوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھتے وقت بہت وسوسے دل میں آتے ہیں. تو کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کاندھے سے کاندھا لگا کر نہیں کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سبب سے شیطان درمیان میں گھس کر کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھے. صف جو ہے تو پہلے ہی آ کر کے سب میں بیٹھ جائے اور صف بنا کر کے کھڑے رہے، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑے رہے. حضرات، چونکہ یہ مبارک و مسعود مہینہ، دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.